ایک اور بھی بڑی چیز جو ہے وہ ہڈن ہے، بلکہ ہڈن تو نہیں کہہ سکتے، لینگویج. تو میں نے سنا کہ یہ خواجہ سراج جو ہے وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، کوئی پرائیویٹ گفتگو، تو وہ ایک عام جو بندہ ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا وہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ کون سی زبان ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ فارسی چانٹ کہتے ہیں. اس کو کوتھی فارسی بھی کہا جاتا ہے، کوٹھی فارسی بھی کہا جاتا ہے، ہجڑا فارسی بھی کہا جاتا ہے. فارسی کا ورڈ کامن ہے اس کے اندر. اور یہ بہت پرانے. تو یہ انوینٹ کہاں پہ ہوئی؟ یہ انوینٹ ہوئی تھی درباروں میں، کیونکہ خواجہ سراؤں کا جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ زنان خانوں کی بھی رکھوالی کرتے ہیں اور وہ مردان خانوں کی بھی رکھوالی کرتے تھے. وہ درباروں میں بھی جاتے تھے، یعنی کہ وہ کورٹ میں بھی جا سکتے تھے. کیونکہ خواجہ سرا کے پاس عورت کے ساتھ جنسی ربط رکھنے کی، تولید کرنے کی، یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس سے پردہ بھی واجب نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مغل زمانے میں اور تالپوروں میں اور لودھیوں میں یہ کانسیپٹ موجود تھا اور جائز کانسیپٹ تھا. غیر محرم والا کوئی چکر نہیں ہے بالکل، کیونکہ وہ خواجہ سرا ہے، مرد وہ ہے نہیں. تو وہاں پہ اب مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور خواجہ سراؤں کے پاس ہے راز. اور خواجہ سراؤں کا صرف ایک کام ہے اور وہ سب سے بڑا کام ہے، بادشاہ کی حفاظت، علم پاک کی حفاظت، کیونکہ مولائی بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، اور رازداری. اچھا. کسی عورت کا راز زانی ہو بے شک تم سے فاش نہیں ہونا چاہیے، انلیس کو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کو بتانا ہے. ملکہ کی کوئی بات ہے، کسی رانی کی کوئی بات ہے، اور وہ مجبوری ہے تمہاری بادشاہ کو بتانا، بادشاہ سلامت کو بتانا، مجبوری ہے تمہاری، ورنہ بھی فیصلہ تمہارا ہے. تم خواجہ سرا ہو، تم نے بچپن سے لے کے اب تک گزاری ہے دربار میں، تم راجنیتی سمجھتی ہو، تمہیں پتہ ہے کس کے ساتھ کیا رشتہ چل رہا ہے، کس کے ساتھ کیا پالیٹکس چل رہی ہے. یہ بات بادشاہ کو بتاؤں گی، بادشاہ کی دوسری بیوی کو پتہ چلے گی تو کیا مسئلہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا. یہ کمپلیکیشنز ہے نا. یہ سمجھ بوجھ کس کا کام تھا؟ خواجہ سرا کا. It requires a lot of emotional intelligence. And what does this require? رازداری، پردہ داری. تو ہم لوگوں نے اپنی ایک زبان ایجاد کی ہوئی تھی اور یہ درباروں میں بولی جاتی تھی. یہ غیر درباری خواجہ سرا کو زبان نہیں آتی تھی. اچھا. یہ غیر درباری خواجہ سرا کی زبان نہیں. ود ان دا خواجہ سراج بھی اسپیسیفک لوگ. ہاں، صرف جو دربار میں کام کرتا ہے، درگاہ والے خواجہ سرا کو یہ زبان نہیں آتی تھی. جو تھیٹر کرتا تھا سڑک پہ، جو کہانیاں ناگرو تھے جو پہنچ جاتے تھے، ان کو یہ زبان نہیں آتی تھی. یہ دربار والے خواجہ سرا کو آتی تھی، یہ اس کی زبان تھی. تو وہ خواجہ سرا سے اس زبان میں کمیونیکیٹ کرے گا تاکہ کسی اور کو سمجھنا. اور خواجہ سرا اس معاملے میں بڑے پکے. کائنڈ آف سائفر. آپ کو میر صادق کی مثال ملتی ہے، میر جعفر کی مثال بھی ملتی ہے، مرد تھے. ہندوؤں میں بھی آپ کو مثالیں ملتی ہیں جو انہوں نے اپنے راز لیک کیے، نقشے لیک کیے تاکہ گورا آ کے حملہ کر سکے. اتنی بڑی تاریخ ہے نا کالونائزیشن کی، کتنے سال چلی ہے. ایک خواجہ سرا کی آج تک مثال آئی ہے؟ ڈھونڈ کے دکھائیں، ایک خواجہ سرا کو نکال کے دکھائیں جس نے بادشاہ کا کوئی راز لیک کیا ہو، محل کے کسی دروازے کا بتایا ہو کہ اس دروازے سے حملہ کرو کہ تم داخل ہو سکو. کہ نہیں، کیونکہ وی آر لائل پیپل. لائلٹی ہماری گھٹی کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب برطانوی سامراج آیا تو انہوں نے 4 قوانین لگائے بتدریج طریقے سے. نمبر 1 کرمنل ٹرائبس ایکٹ 1 کہ خواجہ سرا ہونا ہی جرم ہے. نمبر 2 کرمنل ٹرائبس ایکٹ 2 خواجہ سرا ہونا جرم ہے، اور نہ صرف جرم ہے، کوتوال کے پاس صبح شام اٹینڈنس لگانی ہے، اور اگر گھاگرا پہنو گے، چنی ڈھکو گے تو 10 سال کی قید ہے، 2 سال کی قید ہے اور کوڑے مارے جائیں گے. پھر سینسس ایکٹ کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر مرد اور عورت گنا جائے گا، خواجہ سرا گنا ہی نہیں جائے گا. اور لاسٹ میں دا کنٹیجیس ڈیزیزز ایکٹ کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو بیماریاں ہیں، ان کی بیماریوں سے لوگوں کو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے. لنڈن میں ہم نے ایسے دیکھا ہے، ان سب کو دور شہروں سے دور کر دو، ان کو دور دور ان کی بستیوں کے اندر بھیجو. تو جب وہ سارے خواجہ سرا جب اکٹھے ہو گئے، دربار کا خواجہ سرا، درگاہ کا خواجہ سرا، تھیٹر کا خواجہ سرا، سب کو ساتھ رہنا پڑا. تو پھر وہ ہم ایک عالم غیب میں چلے گئے، ایک طریقے سے غیبت میں چلے گئے. اور انہوں نے ہمارے جو بڑے بزرگ خواجہ سرا تھے، جو دین کے بھی قریب تھے، جن کو کانسیپٹ زیادہ پتہ تھے، انہوں نے سب کو بولا کہ مولا نے فرمائی تھی والی بات کہی تھی کہ جب آپ کو کسی کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی نا، تو پھر آپ کو سب کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہماری زبان ہے، اب ہم اسی میں بات کریں گی، اور جب تک ہمیں لوگ سمجھیں گے نہیں، ہم ان کو اپنی باتیں نہیں بتائیں گے. اور یوں پھر فارسی چانٹ جو ہے وہ کامن ہو گئی. اب وہ ہر خواجہ سرا بولتا ہے، اور خواجہ سرا کی پہچان ہے. اگر آپ کو فارسی چانٹ نہیں آتی ہے، ہم آپ کو خواجہ سرا نہیں مانیں گے. اچھا، یہ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا پھر یہ کہاں سے؟ مطلب اورل ہسٹری. گرو بنے گا، گرو کا کام ہے سکھانا آپ کو. اچھا، گرو کا کام ہی کیا؟